الحمد لله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون۔ حضرات و حاضرین، میں اپنے آنے والے مہمانوں کو ویلکم، خوش آمدید، اہلاً سہلاً، مرحبا کہتا ہوں۔ حضرات و حاضرین، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ رب العزت انسانوں کو اور خصوصاً بحیثیت سے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ اس کائنات میں بسنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، اپنے جسم کے ہر اعضاء پر غور کیا کرو۔ یہ انسان کا جسم، اس کا ایک ایک عضو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر انسان سمجھدار ہو، عقل مند ہو، قرآن و حدیث کا پابند ہو، تو انسان کے جسم کا ہر اعضاء اس کی بخشش اور نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اگر انسان کلمہ پڑھنے کے باوجود اپنے آپ کو مسئلے کے حق کے ساتھ منسلک سمجھنے اور کہلانے کے باوجود سستی اور غفلت اور کاہل کا مارا ہوا ہے، تو پھر انسان کے جسم کے اعضاء اسے گناہوں کی طرف، بے حیائی، فحاشی کی طرف، گناہوں کی دلدل کی طرف لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان گمراہیوں میں پھنس جاتا ہے، پھر راہ حق کی طرف آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال کہ انسان کے سارے جسم کو چھوڑ دیجئے، ایک زبان ہے، یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو ذکر والی بنا لیا جائے، اس نعمت کو قرآن والی بنا لیا جائے، اس نعمت کو حدیث پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے والی بنا لیا جائے، تو کیا شان اس انسان کی، کیسی شان اس زبان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعائیں کیا کرتے، اے اللہ لساناً ذاکراً، میری زبان کو ذکر کرنے والی بنا دے، میری زبان کو شکر کرنے والی بنا دے۔ اس زبان کے متعلق آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دنیا میں رہنے والوں، دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، تمہیں دنیا میں رہتے ہوئے اسی زندگی میں جنت کی ضمانت میں دے دیتا ہوں۔ وہ کس چیز کی؟ پہلی شرمگاہ، اور دوسری فرمایا زبان۔ اپنی زبان کا صحیح استعمال کیا جائے، سنت کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اس زبان کو غیبت کرنے والی نہیں، چغلیاں کرنے والی نہیں، حسد کو اگلنے والی نہیں، کسی کی عزت کو اچھالنے والی نہیں، کسی کے عیب تلاش کرنے والی نہیں، کسی پر عیب لگانے والی نہیں، بلکہ قرآن پڑھنے والی ہو، درود پڑھنے والی ہو، حدیث پڑھنے والی ہو، اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، صحیح استعمال ہونے والی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ضمانت تم مجھے دے دو، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی ضمانت میں تجھے دے دیتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کا فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اس کائنات میں رہنے والوں، تم آزاد نہیں ہو، جو کہتے جاؤ، کہلواتے جاؤ، تمہیں پوچھنے والا نہیں، بلکہ نہیں، تمہارا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو زبان سے ادا ہوتا ہے، جو کسی کے متعلق نکلتا ہے، اگر تو کسی کی تعریف کر رہا ہے، اگر کسی کی صلح کروا رہا ہے، اگر کسی کی عزت کے سبب بن رہا ہے، کسی کی شان بیان کرنے کے سبب بن رہا ہے، تو تمہارے لیے نجات کا سبب ہے۔ اگر یہ تمہاری زبان سے نکلا ہوا لفظ کسی کی عزت اچھال رہا ہے، کسی کی غیبت اور چغلی کر رہا ہے، کسی کے بارے میں برے الزامات، توہمات لگا رہا ہے، تو پھر یاد رکھو، یہ زبان اگر جنت میں جانے کا سبب ہے تو جہنم میں جانے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ ایک ایک لفظ نوٹ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، تحریر کیا جاتا ہے، کرامن کاتبین،
آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے ایسا انسان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن کو مانتا ہو، حکم دیا جا رہا ہے، اس نے کرنا کیا ہے، اس کی زبان کیسی ہونی چاہیے، اس کے ایمان کا معیار کیسا ہونا چاہیے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اپنی زبان سے بولے تو بھلائی والے جملے بولے، بات کرے تو اچھی کرے، زبان کو حرکت دے تو کسی کی تعریف کرے، رب کا قرآن پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھے، لوگوں کو بھلائی کی طرف لے کے آئے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا عادی بن جائے، کیا ہوگا؟ بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، خیریں ہی خیریں ہیں، نجات اور کامیابی ہے۔ ہاں اگر بھلائی والے کام نہیں کر سکتا، اولی یسمت، پھر خاموشی اختیار کرے، پھر اپنی زبان پر کنٹرول کر لے۔ یہ زبان انسان کو کامیاب بھی کر سکتی ہے اور انسان کی ناکامی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو آئیں، یہ محفل، یہ مجلس، صرف اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آقا علیہ السلام کی صورت اور سیرت کو سنا جائے، سمجھا جائے، عمل کیا جائے، تاکہ یہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی انسان کی کامیاب ہو جائے۔